صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، جو بگڑیاں بنانے والا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ توحید کی سمجھ عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اگر ہمارے اندر کو تھوڑی بہت کمی ہے تو اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کے طور طریقے پر ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ویسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کی زندگیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے گزاری۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، محرم الحرام کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور ہم نے 3-4 جمعے قبل محرم الحرام کے حوالے سے کچھ گزارشات سنی تھی۔ ہم نے سنا تھا کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان تمام تر ہستیوں سے اگر ہم نے محبت کرنی ہے تو جس طرح اسلام نے، دین نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں روزے کا طریقہ سکھایا، حج اور عمرے کا طریقہ سکھایا، اسی طرح والدین کی فرما برداری کا طور طریقہ سکھایا، جہاں پہ اسلام نے ہماری ہر معاملے پر رہنمائی فرمائی اور ہمیں طور طریقہ اور سلیقہ اور آداب بتائے، اسی طرح اسلام نے اللہ سے، نبی سے اور نبی کے صحابہ سے اور عظیم تر ہستیوں سے محبت کس طرح کرنی ہے وہ بھی طور طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اگر ہم اس طور طریقے، اس منہج، اس عقیدے پر رہ کے اپنی زندگی کو گزاریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی طرح کے اعمال کریں گے تو یقیناً ہم ان سے محبت کا ثبوت بھی دے رہے ہیں، دعویٰ بھی کر رہے ہیں، دلیل بھی دے رہے ہیں۔ لیکن اگر دلیل کچھ ہے، دعویٰ کچھ ہے، معاملہ دونوں کا الٹ ہو گیا تو پھر ہماری دلیل اور ہمارا دعویٰ دونوں ہی ہمارے منہ پر تماچا مارتے ہیں کہ تم دلیل تو کچھ دے رہے ہو، دعویٰ کسی بات کا کر رہے ہو، دلیل تمہاری زندگی سے کچھ بھی نہیں مل رہی۔ حضرات، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے اور بلکہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا ایمان والا بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں اس کے دل میں بغض، اناد، کینہ پرستی، حسد نہیں ہوگا۔ جس کسی کے دل میں بھی نبی کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ صحابہ جن کے بارے میں تاجدار نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے کہا تھا کہ میرے صحابہ کا صرف ایک لمحے کے لیے میرے پاس کھڑے ہونا، کوئی عمل نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی اپنی زبان سے اللہ کے توحید کے کلمات ادا کرنا نہیں، صرف کھڑے ہونا۔ تمہاری پوری کی پوری زندگی تم صدقہ و زکوٰۃ کرتے رہو، سونا چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ و زکوٰۃ کرتے رہو، میرے ایک صحابی کا صرف تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس کھڑے ہونا، تمہارے پوری زندگی کا صدقہ و زکوٰۃ کرنا اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا 12 مہینے مقرر کیے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جن کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب، یہ 4 مہینے اللہ احکم الحاکمین نے ان کو حرمت والا بنایا، اور تاکید کے طور پر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اے لوگو ویسے تو 12 مہینے ہی ایسے ہیں کہ تم نے اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا۔ بس اوقات ہم سنتے ہیں یہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں اور اخبار کی زینت بھی بنتی ہیں ایسی خبریں، اور خبروں میں بھی سننے والے سنتے ہیں کہ فلاں بندے نے امتحانات میں ناکامی ہو گئی، فیل ہو گیا، اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی تو کیا ہو گیا، وہ مر گیا، یا کسی نے دیوار سے چھلانگ مار دی، بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی،
تو نتیجتاً وہ کیا ہوا؟ وہ مر گیا۔ اسلام نے 12 مہینے ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ خودکشی کر کے انسان دنیا کی مصیبتوں سے تو اپنے آپ کو چھڑوا لے گا، لیکن آخرت کی تمام تر مصیبتیں اس کے نصیب میں آ جائیں گی، جنت حرام ہوگی ایسے بندے پر۔ خودکشی کر کے مرنے والا یوں تصور کرتا ہے، یوں سوچتا ہے میں اپنے آپ کو مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، طعن و تشنیع سے، لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو آزاد کروا لوں گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں اب میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، آخرت میں میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، آخرت میں میں کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرنے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خودکشی کرنے والا انسان جب خودکشی کر کے مر جاتا ہے، جس آلے سے وہ اپنی جان کو گنواتا ہے، ضائع کرتا ہے، قبر میں جب اس کو اٹھایا جائے گا قیامت تک اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے چھری سے اپنے آپ اوپر وار کیا ہے، چاقو سے وار کیا ہے، یا کسی نے پہاڑی سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر کے اپنے آپ پر موت واقع کی ہے، قیامت کی دیواروں تک اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ بار بار مرے گا، اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا، اس کی شدت کو محسوس کرے گا، قیامت تک اس کے لیے یہ عذاب مسلط ہے اس کی قبر میں۔ اور مرنے حشر والے دن کیا معاملہ ہوگا؟ اس انسان پر جنت حرام کر کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں تو اللہ نے تاکید کی فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خصوصاً ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور چوتھا رجب کا مہینہ جن کو حرمت والا آسمان والے رب نے بنایا۔ حکم یہ ہوا کہ ان میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا۔ حضرات میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، جہاں پہ اسلام نے دوسروں کے اوپر پتھر برسانے سے منع کیا ہے، جہاں پر اسلام نے ہماری یہ تربیت کی کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ ہماری تربیت کر دی، شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ کس کو گالی نہ دو؟ جو دنیا کا سب سے گھٹیا ترین، اس کو بھی گالی دینے سے منع کر دیا گیا۔ شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ نبی علیہ السلام نے تو ہماری تربیت یہاں تک کر دی، یار شیطان کو گالی دینے سے منع کر دیا گیا تو یہ ایک اشرف المخلوقات انسان، اور ان اشرف المخلوقات میں سے اس کائنات کی نبیوں کے بعد سب سے عظیم ترین ہستیاں، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں اپنے دلوں میں کینہ، حسد، بغض، عداوت رکھنا، یہ کہاں کی محبت ہے؟ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر ہمارے دل میں شک آ گیا نا تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرات، اللہ نے ظلم کرنے سے منع فرمایا، اور دوسرے مقام پر دوسرا جو مقام ہم نے سماعت فرمایا ہے، اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سن لو کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں، تم قرآن کو پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن رب کا قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رب کے قرآن کا ایک ایک لفظ کل قیامت کو تمہارے حق میں بھی گواہی دے سکتا ہے، کل قیامت کو تمہارے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ جس نے اس قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو گزار لیا، کل قیامت کو یہ قرآن اس کا سفارشی بن کے رب کی عدالت میں اس کی وکالت کرے گا، اس کو جنت میں پہنچا کے آئے گا۔ لیکن جس نے اس قرآن کی دعوت کے مخالف زندگی گزاری، قرآن کی تعلیمات کے مخالف زندگی گزاری، تو آسمان والا رب اسی قرآن کے 17ویں پارے کے اختتام پہ یہ اعلان کر رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کے مخالف اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، نبی کی دعوت کو بھی، قرآن کی دعوت کو بھی ٹھکرا کے اپنی من مرضی سے انہوں نے دین کو سمجھا، جیسے ان کو سمجھ آئی ویسے انہوں نے زندگی گزارنی شروع کر دی، نہ تحقیق کی، نہ پرکھا، نہ ریسرچ کی، نہ جانچ پہچان کی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جو سمجھ میں آیا ویسی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، قرآن ہم سب کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ لوگوں قرآن کو پڑھو، لوگوں کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے محرم کیسے گزارنا ہے، تم نے سفر کیسے گزارنا ہے، تم نے ربیع الاول کیسے گزارنا ہے، تم نے رجب اور شعبان اور رمضان اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 12 کے 12 مہینے تم نے کیسے گزارنے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں عبادتیں کون کون سی کرنی ہیں، کب کب کرنی ہے۔ لیکن افسوس، ہم تو ہیں لائی لگ لوگ، ہم تو بس ادھر سے سنا فوراً سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے انہی لوگوں کے متعلق فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ ذکر سے مراد اللہ نے یہاں پہ قرآن لیا ہے کہ جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا، منہ موڑا، ریسرچ نہیں کی،
تحقیق نہیں کی، خود نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، اس کی تفسیر نہیں پڑھی، پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یار میں دین پر کتنا ہوں، کتنے پوائنٹ میں دین پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں، کتنی پرسنٹیج ہے میری کہ میں اپنے دین پر ہوں کہ نہیں ہوں، میں حق پر ہوں کہ نہیں ہوں۔ دیگر معاملات میں تو ہم بڑی پرسنٹیج نکالتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں چھڑتا مولویاں تھے، جو مولوی نے کہتا وہی ٹھیک ہے۔ لیکن کل قیامت کو سوال ہوگا، یہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، زندگی جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، مال و متاع دیا ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، یہ ہر ایک چیز کے متعلق تجھ سے سوال ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ حکم یہ ہوا کہ ظلم نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ہم ایسے انسانوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، دنیا میں ان پر عذاب مسلط کریں گے، معیشت تنگ کر دی جائے گی، کھربوں روپیہ ڈیلی کا کمانے والا انسان بھی رو رہا ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، ہم دین سے دور ہیں، رب سے دور ہیں، قرآن اور حدیث سے دور ہیں، معیشت تنگ کر دی گئی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ کہتے ہیں کل قیامت کو ہم ایسے انسانوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، سوال کرے گا اللہ مجھے آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، میں تو دیکھتا تھا۔ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، مجھے تو نے بصارت عطا کی تھی، مجھے تو نے آنکھیں عطا کی تھی، میں دنیا میں دیکھتا تھا۔ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میرے قرآن کی آیات آتی رہیں، نبی کے فرامین آتے رہے، نبی آئے، نبی کے صحابہ آئے، ان کے قول آئے، ان کی باتیں آئیں، نبی کے فرامین آئے، میرا قرآن آیا، قرآن کی ایتیں تجھے دہائیاں دے دے کے تیری نصیحت کرتی رہیں، لیکن تو نے ان کو پسے پس ڈال دیا، تو نے ان کو بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جا دفع ہو جا، آج میں نے تجھے بلا دیا۔ حضرات انسان کا صرف نقصان ہی نقصان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر انسان دین کے مخالف زندگی گزارے گا۔ حضرات انسان گناہ کرتا ہے تو آسمان والا رب اس پر بہت سارے جو انعامات کیے ہوتے ہیں نا، ان انعامات میں سے اللہ احکم الحاکمین کمی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اگزامپل، اللہ نے اولاد دی ہے، مال و متاع دیا ہے، گاڑیاں دی ہیں، تجارت والا انسان ہے، کاروباری انسان ہے، اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، کمی ہونی شروع ہو جائے گی۔ مال اتنا ہی ہے جتنا جا رہا ہے، پیسے بھی اتنے آ رہے ہیں، اللہ اس سے برکت کم کر دے گا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے آسمان والا رب اس سے نعمتوں کو چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے مثال دیں، آسمان والے رب نے میرے اور آپ کے ابا جی کا قرآن مجید کے پہلے پارے کے اندر ذکر کر کے یہ بتا دیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جب اللہ نے کہا تھا نا اے آدم تو اور تیری بیوی، یعنی کہ ہم سب کی اماں جی اور ابا جی دونوں کو حکم دیا گیا تھا اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں چلے جائیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پوری جنت تمہارے سامنے کھلی ہے، جہاں سے جو تمہارا دل کرتا ہے کھلم کھلا کھاؤ۔ ایک شرط لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم پوری جنت تیرے سامنے ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ فلاں درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، اس کا اناج نہ کھانا، اس کا دانہ نہ کھانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان اس وقت نیا نیا رب کے سامنے آیا تھا، ابھی اس کی نئی نئی چالیں تھیں، یہ پہلے ابا جی کے پاس آیا، پھر اماں جی کے پاس آیا، دونوں کو پھسلایا، دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور شیطان نے پتہ کیا اللہ نے تمہیں اس لیے کہا ہے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مفسرین نے نقل کی باتیں کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا، اس کا دانہ، اس کا اناج کھا لیا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے، جا کے پھل کھا لیا، اللہ نے جنتی لباس سارے اتار دیے، ننگے ہو گئے، اور آسمان والے رب نے پھر کہا، کیا کہا؟ اہبطوا منہا جمیعا، اب یہاں سے سارے کے سارے نکل جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اس وقت ان کی جنت میں کچھ اولاد بھی تھی، ایک گناہ ہوا چھوٹا سا، اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب نہیں جانا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ انسان جب جب گناہ کرتا ہے، رب کا، اس پوری کائنات کے لوگوں کا کچھ نقصان نہیں، یہ اپنا بذات خود نقصان کر رہے ہیں۔ جب جب یہ گناہ کرتا ہے
یہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ آسمان والا رب جو کہ اس نے اس پر بڑی نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، یہ جب جب گناہ کرتا ہے، اگر تو یہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے، اس کو شرم آ جائے اور رب کے حضور پیش ہو جائے، گناہوں کی معافی مانگ لے، تو آسمان والا رب کہتا ہے اس سے اچھا بندہ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ انسان ہے، فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے یہ خون بہائے گا، دنگا فساد کرے گا، دیکھو اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے رسول کو نہیں دیکھا، اس نے صحابہ کو نہیں دیکھا، اس نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، گناہ ایک ہو گیا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے معاف کر دے گا، میرے سامنے آ گیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل تو بھی اس سے محبت کر، جا کے فرشتوں میں اعلان کر دے کہ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، جبریل بھی محبت کرتا ہے، تم بھی سارے محبت کرو، اور صرف تم نہیں، کائنات کے اندر چلے جاؤ، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دو کہ فلاں بندے سے اللہ، جبریل، فرشتے سارے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ یہ وہ انسان ہے جو گناہ کرنے کے بعد جس کو پچھتاوا ہونا شروع ہو جائے، لیکن وہ انسان جو گناہ کر کے ڈٹ جاتا ہے، آسمان والا رب کہتا ہے کہ پھر ہم نعمتوں کو چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات، یہ اسلام نے ہماری تربیت کی کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جن کا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری بیٹی کیا نام ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بطن سے، جن کے پیٹ سے حسن اور حسین پیدا ہوئے۔ کائنات کا کوئی بھی ایسا انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر حسن و حسین کی شہادت پر اس کو غم نہیں ہے نا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور کیا کن لوگوں نے؟ عراقیوں نے، کوفیوں نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، عشق اور جنون کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی سراسر مخالفت کی جا رہی ہے، جو اللہ نے خود کہا تھا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ لوگوں 12 مہینے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے خاص طور پہ جن میں محرم والا مہینہ بھی آتا ہے، جس کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ یہ کدھر کی محبت ہے؟ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ہمارے پاؤں سے جوتی گیا۔ یہ کدھر کی محبت ہے جی؟ کیا اس محبت کا سلف صالحین کو نہیں پتا تھا؟ کیا اس محبت کا میرے نبی کے جو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اس وقت موجود تھے، کیا اس طور طریقے کا، اس طرز کا، اس رویے کا، اس عمل کا نعوذ باللہ ان صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یار اس طرح بھی محبت کا ثبوت دیا جاتا ہے؟ کالا لباس پہن لیا جاتا ہے، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن فرمایا خالف الیہود والنصارى، اے لوگوں یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور اسلام کے خلاف چلنے والوں لوگوں کی مخالفت کرو۔ ان دنوں میں آپ بچ جائیں، ان دنوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون لوگ بلیک سوٹ پہنتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں، ان دنوں میں ان کی مخالفت کرتے ہوئے، ان کی مشابہت سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو روک لیں، بعد میں آپ پہنیں، اسلام نے منع نہیں کیا، اسلام نے اجازت دی۔ حضرات، اسلام نے محبت کا طور طریقہ بتایا، اسلام نے بتایا کہ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا خامد، کسی کا باپ اگر شہید ہو جاتا ہے تو تم لوگوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تم لوگوں نے اگر محبت کا ثبوت دینا ہے تو وہ بھی کیسے دینا ہے؟ افسوس ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں نا، ہمیں فیس بک سے فرصت ملے تو پھر ہے نا، ہمیں واٹس ایپ سے فرصت ملے تو پھر ہے نا، ہمیں اپنے کاروبار سے فرصت ملے تو پھر ہے نا، ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن اور حدیث کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ کسی کا بھائی فوت ہوا ہے نا، 3 دن سے زیادہ سو کرنے کی اسلام نے اس کو اجازت نہیں دی۔ کسی کا بیٹا فوت ہوا ہے، اسلام نے 3 دن تک تو سو کا حکم دیا ہے،
3 دن تک تو غم کا حکم دیا ہے، لیکن 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں، کوئی غم نہیں۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے، اسلام نے 3 دن تک کا سوگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں، کوئی غم نہیں۔ ہاں وہ عورت جس کا خامد، جس کا سرتاج اس دنیا سے چلا گیا ہے، اسلام نے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں زندگی کا ہر موقع، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی کس طرح گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے، کتنا غم کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، ہمیں بتا کے رکھ دیا۔ وہ عورت جس کا خامد فوت ہو گیا ہے، 4 ماہ 10 دن تک یہ اپنے خامد کا سوگ منائے گی، یہ اپنے خامد کی عدت میں رہے گی، یہ اس کے گھر میں رہے گی، یہ عدت گزارے گی۔ اس عدت کے گزر جانے کے بعد اگر یہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے اس پوری کائنات کے اندر اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی بھی ہستی کا سوگ منائیں۔ حضرات، ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، ہم نے صحابہ سے محبت کرنی ہے، تو محبت کے اصول جو اللہ نے قرآن اور حدیث کی زینت بنائے ہیں نا، کبھی ان کا مطالعہ بھی کر کے دیکھیں۔ لائی لگنا بنے، اپنے آپ کو اگر حسینی بناتے ہو تو حسینی بنانے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا یہ دیکھو کہ حسین کی نسبت جڑی کس سے تھی؟ نبی علیہ السلام کی نسبت سے۔ ان کو شہرت ملی، ان کو عزت ملی، نواسہ رسول کا ان کو اعزاز ملا۔ حسینی ہونے سے پہلے محمدی ہونا پڑے گا، اور محمدی ہونے کے لیے اگر تم محمدی ہونا چاہتے ہو، بننا چاہتے ہو، تو میرے نبی کے سارے صحابہ کو دیکھ لو۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمدی ہونے میں کوئی شک نہیں چھوڑا انہوں نے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے شوہر کے علاوہ، یعنی کہ ایسی عورت جس کا خامد فوت ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی 4 ماہ 10 دن یا اس سے زیادہ عدت گزارنے کا، یا سوگ منانے کا، یا غم منانے کا، یا واویلا کرنے کا، یا آہوزاری کرنے کا کسی کو حکم نہیں دیا۔ حضرات، صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو کسی غم کے موقع پر، یا کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، یا کسی کا بیٹا یا کسی کا بھائی، غم کا موقع آ گیا ہے، اور اس موقع پر وہ اپنے سینے کو چاک کرتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اپنے سینے پر تھپڑ مارتے ہیں، اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، جاہلانہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت یا ایسا مرد، نبی علیہ السلام کی ان پر لعنت ہے۔ غور کیجئے گا کہ نبی علیہ السلام نے غم کے موقع پر، ہر موقع پر ہماری جب تربیت کی ہے، تو پھر اس طرح کئی سال گزر جانے کے بعد، کئی 100 سال گزر جانے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، عقیدت اور عشق کا ثبوت دیتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں میں زنجیریں پکڑی ہیں، برشیاں لگی ہوئی ہیں، ہم اپنے جسم پر وار کر رہے ہیں۔ یہ بد دعا کن کی تھی بھلا پتہ ہے آپ کو؟ کن کی بد دعا تھی؟ افسوس ہے ہم نے کبھی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے۔ ہم نے نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی شہادت کا ٹاپک شروع کیا ہوا تھا۔ پچھلا جمعہ میں پڑھا نہیں سکا، نہیں تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو پورا کرنا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس ٹاپک کو پورا کروں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا نا، اس موقع پر انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ وقت، اس وقت سے لے کے آج تک مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ مجھے آج شہید کر دو گے نا، تو مسلمان کبھی یکجان نہیں ہو سکتے، کبھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ کن کی زبان سے نکلا تھا؟ نبی علیہ السلام کے دور دماد کی زبان سے نکلا تھا، عثمان ذو النورین کی زبان سے نکلا تھا کہ اگر آج تم مجھے ناحق قتل کر دو گے، مجھے شہید کر دو گے، مجھے مار دو گے، تو سن لینا تم کبھی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرات، تاریخ کو پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوگ کے وقت
मातम के वक़्त, अबू दाऊद की रिवायत है, सही मुस्लिम की भी रिवायत है, सोग और मातम के वक़्त, गमी और अफसोस के वक़्त इंसान अपना सर मंडवा ले, चिल्ला चिल्ला कर रोए और अपने कपड़े फाड़ दे, अपना गिरेबान चाक कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों के साथ और मेरे साथ ऐसे इंसान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। हजरत हमने कहाँ से दलीलें ले ली कि पीट पीट के, जूतियाँ उतार के, अपनी जानों पर जुल्म कर करके मोहब्बत का सबूत दें? ये उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बद्दुआ का नतीजा है। उनकी बद्दुआ है कि आज लोग जलील और रुसवा भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ कुरान की और हदीस के मुनकर भी हो रहे हैं, इनकारी भी हो रहे हैं। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक है आहोजारी करके रोना, चीखो पुकार करके रोना, ज़ुबान से जाहिलाना अल्फाज, जिसको हम अपनी सादी सी ज़ुबान में कहते हैं ना, वैन करके रोना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो औरत जो वैन करती है, नोहा करती है, और दूसरी वो औरत जो नोहे को पसंद करती है, इज़ा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा, मरने से पहले अगर ये तौबा नहीं करती, कल क़यामत को आसमान वाला रब जब इनको उठाएगा, वालैहा सिरबालुन वालैहा किरतानुम मिन सिरबाल, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इनके जिस्म पर तारकोल लपेट दी जाएगी। तारकोल का पता है ना कि नहीं? ये हम लगाते हैं अपने घर की दीवारों पर, बाड़ चूंच वाली और नोकदार, और बस औकात लोग उनमें करंट भी छोड़ते हैं कि नहीं? वल्लाहु आलम, कई छोड़ते हैं कई नहीं छोड़ते। तारकोल की समझ आ गई कि नहीं? तारकोल उनके जिस्म पर लपेट दी जाएगी और उसके अंदर ऐसी चादर को लपेटा जाएगा जिसके अंदर खारिश की बीमारी होगी, और उस वक़्त उनके नाखून कितने लंबे कर दिए जाएंगे? इतने इतने लंबे उनके नाखून कर दिए जाएंगे, तांबे के नाखून बना दिए जाएंगे, और ये खारिश करके अपने जिस्म को कुरेदेगी। जहाँ पे एक बार खारिश करेगी, पूरा गोश्त उन नाखूनों के अंदर आ जाएगा, नीचे से हड्डियाँ नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ये उस औरत का अजाब है, उस औरत को सजा दी जा रही है जो वैन करती है और वैन करने को पसंद करती है। हजरात, आंखों का रोना जायज़ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम की तरबियत की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों में उठाया है, आखिरी सांसें हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा बेटा आपके हाथों में आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ गया, आसमान और रब से मुलाकात हो गई, खालिक़ हकीकी से जा मिला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं और रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। सहाबा इकराम करीब आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमें मना करते हैं, आप खुद रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दिल का रोना जायज़ है, आंखों का रोना जायज़ है। वो रोना जिसमें आहोजारी हो, जिसमें वाह बेला हो, जिसमें इंसान अपने बालों को नोचे, गिरेबान को फाड़े, अपने रुखसारों को पीटे, ऐसा रोना और अपनी ज़ुबान से जाहिलियत के अल्फाज अदा करे, जो इंसान ऐसा अमल करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। और हमने रोना है तो रोने का भी हमें 3 दिन का तरीका बताया गया है, 3 दिन का टाइम दिया गया है। इसके अलावा किसी के लिए इजाज़त नहीं सिवाय उस औरत के जिसका क़ामत फौत हुआ है। हजरात, ये तरबियत की है मेरे और आपके पीर व मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक आखिरी हदीस सुना के अभी अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हजरात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग, वैसे तो फरमाया ना कि उस वक्त तक भलाई में रहेंगे, उस वक्त तक कामयाब रहेंगे, उस वक्त ये फितने में मुब्तला नहीं होंगे, उस वक्त ये गुमराही के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक ये 2 चीज़ों पर अमल करते रहेंगे। तरक्तु फीकुम अमरैन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाते जाते ये बात कही थी, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन 2 चीज़ों को थाम के रखोगे, इन चीज़ों पर अमल करते रहोगे, लन तज़िल्लु, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? किताबुल्लाही व सुन्नतु रसूलिही, एक अल्लाह की किताब और दूसरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस। कुरान और हदीस दोनों लाजिम और मलजूम हैं। एक चीज़ को लेकर इंसान ज़िंदगी गुजारना चाहे और ये समझे, ये तसव्वुर करे कि मैं पक्का ईमान वाला बन गया, मुझे समझ आ गई, मुझे दीन समझ आ गया, झूठा है। कुरान और हदीस दोनों लाजिम और मलजूम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक तुम इन 2 चीज़ों पर अमल करके अपनी ज़िंदगियां गुजारते रहोगे, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। मतलब क्या है? जब इंसान इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरा रास्ता लेगा, गुमराही उसका मुकद्दर बनना शुरू हो जाएगी।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों में 4 चीज़ें पाई जाएंगी और वो जब पाना शुरू हो गई, जब आना शुरू हो गई, फिर वो क़यामत तो आ सकती है, वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकते माँ सिवाय इंसान को पता चल जाए, समझ आ जाए और वो अल्लाह से तौबा कर ले। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरबाउन फ़ी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिया, जाहिलियत के ज़माने में भी लोगों के अंदर ये 4 चीज़ें पाई जाती थी। एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के लोगों में भी ये 4 चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। ला यत्रुकूना हुन्ना, मेरी उम्मत के लोग भी इनको छोड़ने से कतराएंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल फ़ख्रु फ़िल अहसाब, कौमियत पर फ़ख्र करना। ओ मेरी कौम, मेरा कुंबा, मेरा कबीला, तू कटिया किस्म का बंदा पता नहीं कि थोट के आ गए। कौमियत पर फ़ख्र करना। अल फ़ख्रु फ़िल अहसाबी, कौमियत पर फ़ख्र करना मेरी उम्मत के लोगों में जब आ जाएगा फिर ये इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और दूसरा वत्तानु फ़िल अंसाब, हस्ब व नसब में एक दूसरे को ताने देना, तानो तशनी करना, ये दूसरी वो बुराई है जिसके मतलब ताजदार नबूवत ने फरमाया था मेरी उम्मत के लोगों में जब ये आना शुरू हो गई ये इसको छोड़ नहीं पाएंगे। जाहिलियत के लोगों ने भी इसी पर ही ज़िंदगी गुजारी, मेरी उम्मत के लोगों में भी कुर्बे क़यामत के अमल होना शुरू हो जाएंगे। वल इस्तिस्क़ाउ बिन नुजूमी, और सितारों से ये अपनी किस्मत के हालात जानेंगे। आज ये सारा मामला हो रहा है। बेटी का रिश्ता करना हो, अच्छा जी तुम दसांगे हफ्ते का टाइम दो सानू, फलां बाबे के पास, फलां पीर के पास, फलां वलीउल्लाह के पास चले गए, बाबा जी बेटी का रिश्ता करना है, ज़रा सितारा तो हालात मालूम करके दसो हाँ कि उत्थे धी का रिश्ता, उत्थे पुत्र का रिश्ता करना है, हालात सही रहेंगे कि नहीं। और अल्लाह माफ़ करे वो भी ऐसे जाहिल किस्म के इंसान बैठे होते हैं। ये जहालत हमने खुद इसको रूज दिया है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब तक तुम कुरान और हदीस पर रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। जैसे ही इन दोनों को छोड़ के तीसरा रास्ता लोगे जिल्लत रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बना दी जाएगी। सितारों से किस्मत के हालात मालूम करना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों में ये तीसरी बुराई पाई जाएगी। वन्नियाहतु, और नोहा और मातम करना। क्यों जी, है कि नहीं? ये चारों बुराइयां हम अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाएं, ये चारों बुराइयां हमें नज़र आ रही है कि नहीं? कौमियत पर फ़ख्र, हस्ब व नसब पर तान, सितारों से किस्मत के हालात मालूम करना, और नोहे और बैन और मातम और शौक़ के और मोहब्बत के नाम पर ये नोहे करना, मातम करना। क्यों जी, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं? और फरमाया वन्नियाहतु इज़ा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा तुक़ामु यौमल क़ियामती, नोहा करने वाला मर्द हो या औरत हो, तौबा करने से पहले अगर मर जाए वअलैहा सिरबालुम मिन कितरानिन व दिरउम मिन जरबिन, फरमाया कि इस पर तारकोल और गंधक की खारिश वाली चादर लपेट दी जाएगी जो इसके लिए सज़ा होगी। और उसके बाद पता नहीं इसका मामला क्या होगा। अल्लाह का मुल्हाकिमीन से दुआ है कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन हम सब को कुरान और हदीस को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। यकीन जानिए जब तक ये 2 चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं, इन 2 चीज़ों से हम अपनी इस्लाह कर लें, कामयाब हो जाएंगे दुनिया और आखिरत में। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को छोड़ के हमने तीसरा रास्ता लिया जिसके मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने कोई हमें हुक्म नहीं दिया, जब तीसरा रास्ता लेंगे तो जिल्लत और रिसवाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी, फिर हम भटक जाएंगे, फिर हम गुमराह हो जाएंगे, फिर हमारी ज़िंदगी में बिदात भी आ जाएंगी, खुराफात भी आ जाएंगी और दीगर मामलात जो आज हम देखते हैं और परेशान हो जाते हैं कि क्या यार ये ज़िंदगी, क्या ये अमल दीन का हिस्सा है कि नहीं। जो इंसान फिर ऐसी गुमराही वाली ज़िंदगी में निकल के जब ज़िंदगी गुजारता है फिर उसको तौर तरीका समझ नहीं आता। और उन्हीं लोगों के मुतल्लक़ ही अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया था वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जिसने मेरे कुरान से एराज़ किया, जिसने मेरे नबी के फरमान से एराज़ किया, कल क़यामत का दिन होगा हम ऐसे लोगों को अंधा करके उठाएंगे। कल क़यामत की ज़िल्लत और रुसवाई से अगर मैं और आप बचना चाहते हैं तो आज ही कुरान से दिल लगा लें, हदीस से दिल लगा लें, इसको पढ़ें, इसका तर्जमा पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने दोस्त अहबाब की, अपने अजीज़ व अकारब की इसलाह करें। क्योंकि अब नबी कोई नहीं आने वाला, हम उस नबी के उम्मती हैं। उम्मती होने के नाते हम सब पर यह फ़र्ज़ है कि कुरान और हदीस को सही मानों में समझें, अमल करके फिर उसको आगे पहुँचाएँ। अब ये हक़ हमारा है, हमने इस हक़ को अदा करना है। अदा कर दिया दुनिया आखिरत में सुरखरू हो जाएंगे, नहीं तो कल क़यामत को अल्लाह का मुल्हाकिमीन के सवालों के सामने हम खड़े होंगे, वहाँ पे फिर कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह का मुल्हाकिमीन हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर
بنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو دین اسلام پہ، موت دے حالت ایمان پہ، آخری وقت میں ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔